نائجیریا نے جنوبی افریقی ملک میں غیر ملکیوں پر حالیہ حملوں کے سلسلے میں جنوبی افریقہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو طلب کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق نائجیریا جنوبی افریقہ میں ہونے والے واقعات پر پیر کو ہونے والی ایک میٹنگ میں باضابطہ طور پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرے گا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ ممالک کے درمیان موجودہ تعلقات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ابنۂ ہرمز ایک تنگ آبی گزرگاہ جو کبھی دنیا کے تیل اور گیس کا تقریباً 5واں حصہ لے جاتی تھی، امریکہ اور ایران کی جانب سے مسابقتی ناکہ بندیوں کے نفاذ کے بعد مؤثر طریقے سے بند ہے۔ بحری ناکہ بندی جنگ کے قدیم ترین ہتھیاروں میں سے ایک ہے۔ صرف دشمن کو زمینی دستے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے کاٹنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ان ناکہ بندیوں نے نسلوں کے درمیان معیشتوں، معاشروں اور اتحادوں کو نئی شکل دی ہے، اور اتحادوں نئی شکل دی ہے، بعض اوقات فوری جھٹکوں کے ساتھ، بعض اوقات اثرات صرف بعد میں نظر آتے ہیں۔ پنجاب نے صوبے بھر میں ڈیجیٹل رابطوں کو تیز کرنے کے اپنے منصوبے کے تحت سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ کی رہنما اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی سینئر مشیر سینیٹر انوشا رحمان نے لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی میں لیڈرشپ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے اس فیصلے کا اعلان کیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے بلوچستان کے سابق چیف سیکرٹریز اور ان کی بیواؤں کو تاحیات اضافی مراعات دینے والے نوٹیفکیشن کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے بلوچستان ہائی کورٹ کے سابقہ فیصلے کے خلاف بلوچستان کے چیف سیکرٹری کی جانب سے دائر کی گئی اپیل بھی خارج کر دی۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کو شدید گرم اور مرطوب موسم کا سامنا ہے، کیونکہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، جبکہ محسوس ہونے والا درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ حکام نے کہا کہ زیادہ نمی کی وجہ سے موسم اصل درجہ حرارت سے کہیں زیادہ گرم محسوس ہوا ہے، جس کے بعد شہر بھر کے مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ سرینا ہوٹل اسلام آباد میں کورین ایمبیسی کے 2026 کیو آف فیسٹا نے سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے پنڈال میں زیادہ بھیڑ اور بدنظامی کی رپورٹ کے بعد عوام کی توجہ مبذول کرائی۔ جمہوریہ کوریا کے سفارت خانے نے 2 مئی کو سرینا ہوٹل کے ایس بی سی لان میں ثقافتی تقریب کا شیڈول بنایا تھا۔ تقریب کا منصوبہ دوپہر 3 بجے سے رات 8 بجے تک تھا اور عوام کے لیے مفت کھلا تھا۔ پاکستان کسٹمز اینٹی سمگلنگ آرگنائزیشن ASO نے جنوبی پنجاب میں سمگلنگ کی 2 بڑی کوششیں ناکام بناتے ہوئے کروڑوں روپے سے زائد مالیت کا غیر قانونی سامان قبضے میں لے لیا۔ انٹیلیجنس پر مبنی آپریشنز کے دوران 204 ملزم حکام کے مطابق پہلی کارروائی مظفر گڑھ کے سرور شہید چوک پر کی گئی، جہاں کسٹم حکام نے حیدرآباد کی طرف جانے والے بیڈ فورڈ ٹرک کو روکا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اتوار کے روز تسلیم کیا کہ بس ریپ ٹرانزٹ BRT ریڈ لائن صوبائی حکومت کے لیے ایک انتہائی مشکل منصوبہ ثابت ہوا ہے، تاہم انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس کے خاتمے میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی۔ میمن نے کہا کہ سندھ حکومت کو باقی تمام آپشنز ختم ہونے کے بعد BRT ریڈ لائن پر کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ جاپانی محققین ایک زبانی دوا تیار کر رہے ہیں جو آسٹیوپروسس کے علاج کے طریقے کو بنیادی طور پر تبدیل کر سکتی ہے۔ آنے والے سالوں میں علاج جلد ہی ہڈیوں کے نقصان کو کم کرنے سے ہڈیوں کے بافتوں کو فعال طور پر دوبارہ بنانے میں بدل سکتا ہے۔ ان نتائج کا تعلق اوساکا میٹروپولیٹن یونیورسٹی اور متعلقہ سائنسی کورس سے جاری تحقیقی کوششوں سے ہے۔ برطانوی اسکرین رائٹر اور وزیر اعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ اسمتھ آئرش عرب پتی تاجر کے ساتھ 1 سال طویل تعلقات کے بعد دوبارہ شادی کرنے والی ہیں۔ برطانوی ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ گولڈ اسمتھ ڈبلن میں پیدا ہونے والے فنانسر کیمرون او ریلی کے ساتھ تعلقات میں ہیں، اور خیال کیا جاتا ہے کہ جوڑے 12 ماہ تک ڈیٹنگ کے بعد منگنی کر رہے ہیں۔ لاہور ٹریف پولیس نے پاکستان سپر لیگ PSL 11 کے فائنل کے لیے قذافی اسٹیڈیم میں ٹریفک انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے، جبکہ حکام نے کھلاڑیوں اور آفیشلز کے لیے بھی سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ PSL 11 کا فائنل آج لاہور میں پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان کھیلا جائے گا۔ 2 سینئر امریکی ریبل کن قانون سازوں نے پینٹاگون کی طرف سے جرمنی میں تعینات 5000 امریکی فوجیوں کو کم کرنے کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ڈیٹرنس کو کمزور کرنے کا خطرہ ہے اور اس سے روس کو غلط اشارہ ملے گا۔ راجر ویکر اور مائک راجرز، جو بالترتیب سینٹ اور ہاؤس کی مسلح خدمات کی کمیٹیوں کے سربراہ ہیں، نے کہا کہ ان فوجیوں کو واپس بلانے کے بجائے مزید مشرق کی طرف منتقل کیا جانا چاہیے۔
اسرائیل کی فوج نے مسلح گروپ حزب اللہ کے ساتھ لڑائی کو روکنے کے لیے جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان کے قصبوں اور دیہاتوں کے رہائشیوں کو مکانی کے نئے احکامات جاری کیے ہیں، جن میں اس کے موجودہ قبضے کے علاقے سے باہر کے علاقے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کے عربی زبان کے ترجمان آویچے آدرائی نے اتوار کے روز ایکس پر پوسٹ کیا، اپنی حفاظت کے لیے آپ کو فوری طور پر اپنے گھروں کو خالی کرنا چاہیے اور دیہاتوں اور قصبوں سے کم از کم 1000 میٹر سفر میل دور کھلے علاقوں میں جانا چاہیے۔ ایران کی جانب سے پاکستانی ثالثوں کے ساتھ جنگ کے خاتمے کی اپنی تجویز شیئر کرنے کے چند دن بعد امریکہ نے کانگریس کو خفیہ طور پر نظر انداز کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ کے اپنے اہم متحدیوں کو $8 بلین سے زیادہ کے ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق یہ منظوری کی محکمہ خارجہ کی جانب سے ٹرمپ انتظامیہ کے تحت جاری کی گئی تھی، جس میں سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے بڑے غیر ملکی ہتھیاروں کے سودوں کے لیے درکار کانگریس کے جائزے کے معمول کے عمل کو نظر انداز کرنے کے لیے ہنگامی اتھارٹی کی درخواست کی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اس ہفتے روم اور ویٹیکن کا دورہ کریں گے۔ ایک اطالوی حکومتی ذریعے نے اتوار کو کہا، ڈونلڈ ٹرمپ اور پوپ لیو کے درمیان جھڑپ کے چند ہفتے بعد ذرائع نے AFP کو بتایا کہ روبیو، جو کیتھولک ہیں، ویٹیکن کے سیکریٹری آف اسٹیٹ پیٹرو پیرولین اور اطالوی وزیر خارجہ انتونیو تاجانی سے ملاقات کریں گے۔ لکی مرود خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مرود کے علاقے کیچی کمر میں اتوار کو مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ لکی مرود کے ضلعی پولیس افسر DPO کے ترجمان قدرت اللہ خان نے تصدیق کی کہ دہشت گردوں نے کانسٹیبل عرفان اللہ کو ان کے گھر کے قریب کرم پارک کے علاقے میں ٹرانس ریور بیلٹ میں نشانہ بنایا۔ شہر آس پاس کے علاقوں کی نسبت تیزی سے گرم ہوتے ہیں کیونکہ ان کی تعمیر کیسے ہوتی ہے؟ سڑکوں، کنکریٹ کی سطحوں اور گھنی تعمیرات کی وجہ سے شہری علاقے قریبی علاقوں کے مقابلے میں 5 ڈگری سیلسیس تک زیادہ گرم ہو سکتے ہیں، جو دن کے وقت گرمی کو جذب کرتے ہیں اور رات کو اسے آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں، جس سے شہروں کو ٹھنڈا ہونے سے روکا جاتا ہے۔ یہ شہری گرمی جزیرے اثر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جیل میں بند ایرانی انسانی حقوق کی مہم چلانے والی نرگس محمدی کے رشتہ داروں اور نوبل امن انعام کمیٹی نے ان کی صحت کی شدید خرابی کی اطلاع کے بعد انہیں مناسب طبی سہولیات میں منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعہ کو اس کے اہل خانہ نے کہا کہ 4 سالہ کو شمال مغربی ایران میں اس کی جیل سے ایک مقامی اسپتال لے جایا گیا تھا، اس اقدام کو آخری لمحے کی کارروائی قرار دیا جو بہت دیر سے ہو سکتا ہے۔ چین نے ایران سے تیل خریدنے کے الزام میں 5 چینی ریفائنرز پر عائد امریکی پابندیوں کو روکنے کے حکم امتناعی کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ خزانہ کی طرف سے گزشتہ ماہ کے آخر میں اعلان کردہ امریکی پابندیاں امریکی مالیاتی نظام سے ریفائنرز کو روکتی ہیں اور فرموں کے ساتھ کاروبار کرنے والے کسی کو بھی سزا دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ جنگ کے خاتمے کی تازہ ترین ایرانی تجویز پر نظر ثانی کریں گے، لیکن انہوں نے شک ظاہر کیا ہے کہ نیا منصوبہ کسی معاہدے کی طرف لے جائے گا، کیونکہ دونوں فریقین نے اپنی بیان بازی کو بڑھا دیا ہے۔ تہران نے واشنگٹن کو 14 نکاتی منصوبہ بھیجا ہے، جس میں عدم جارحیت پابندیوں میں ریلیف، بحری ناکے بندی ختم کرنے اور لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کی ضمانت دی گئی ہے۔ یہ تجویز جوہری مذاکرات کو بعد کے مرحلے تک ملتوی کرنے کی کوشش کرتی ہے، جسے ٹرمپ نے سرخ لکیر سمجھا ہے۔ آسٹریلیا کے شمالی علاقہ جات میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک مقامی لڑکی کے قتل کے الزام میں ایک شخص پر قتل کا الزام عائد کیا ہے۔ 5 سالہ بچے کی موت کے بعد ایک باہر کے شہر میں مظاہرے شروع ہوئے۔ پولیس نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ 47 سالہ جیفرسن لیوس پر 2 دیگر جرائم کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا، جو کمانجائی لٹل بی بی کے قتل کی قانونی وجوہات کی بنا پر عوامی طور پر ظاہر نہیں کیے جا سکتے، جس نام سے متاثرہ شخص مقامی رسم و رواج کے مطابق جانا جاتا ہے۔ جاپانی باکسر ناویا انو نے ٹوکیو میں 12 راؤنڈ کے زبردست مقابلے کے بعد ہم وطن جونٹو ناکاتانی کے خلاف متفقہ فیصلے کی فتح کے ساتھ اپنا غیر متنازعہ سپر بینٹم ویٹ ورلڈ ٹائٹل برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ناکاتانی کو شکست دینے اور 55,000 شائقین کے سامنے ہفتے کے روز فروخت ہونے والے ٹوکیو ڈوم میں ناقابل شکست رہنے سے تسلی بخش۔ پولیس کے مطابق آسٹریا میں بچوں کے کھانے کے ایک مشہور برانڈ میں چوہے کے زہر کی دریافت پر ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ گرفتاری اس وقت ہوئی جب سوئس کمپنی ہائپ نے گزشتہ ماہ اپنی مصنوعات کو جزوی طور پر واپس منگوانے کے بعد حکام کو آسٹریا،
جمہوریہ چیک اور سلوواکیہ میں فروخت ہونے والے بچوں کے کھانے کے جار میں چوہے کا زہر اور ایک غیر متعینہ زہریلا اضافی پایا۔ بلیوں کی عمر میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ جدید تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ گھریلو بلیاں اب پچھلی دہائیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ زندہ ہیں۔ 1980 کی دہائی میں اوسط گھریلو بلی عام طور پر 7 سال کے لگ بھگ رہتی تھی۔ آج بہت سی بلیاں باقاعدگی سے 15 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں اور بڑھتی ہوئی تعداد ان کی 20 سال تک اچھی طرح سے رہتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اتوار کو پریس کی آزادی کے تحفظ کے حکومتی عزم کا اظہار کیا اور معتبر صحافت کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر الگ الگ پیغامات جاری کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان بحیثیت ریاست صحافت کی آزادی کے تحفظ اور فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ کراچی سال 2026 پاکستان ہاکی کے لیے انتہائی اہم ہے، جس نے زمانوں سے میدان کے اندر اور باہر کئی بحرانوں کا سامنا کیا ہے۔ 8 سال کے مصر میں ہونے بعد آخرکار قومی ٹیم نے مرچ کے فائنل میں پہنچ کر اس سال کے ورلڈ کپ میں جگہ بنا لی۔ ورلڈ کپ کے بعد پاکستان ستمبر-اکتوبر کے دوران جاپان کے ایچی ناگویا میں منعقد ہونے والے ایشین گیمز میں اپنے براعظمی حریفوں کے ساتھ سنگ بند کرنے کے لیے تیار ہے۔ مہم کے ایک منتظمی نے اتوار کو بتایا کہ معروف کو پیما ساجد علی ستپارہ نے نیپال میں دنیا کی 5ویں بلند ترین چوٹی ماؤنٹ میکلو 8485 میٹر کو بغیر کسی اضافی آکسیجن کے سر کیا۔ ستپارہ سپلیمنٹل آکسیجن کے بغیر دنیا کے تمام 8000 کی چوٹی سر کرنے کے مشن پر ہے اور یہ اس مشن کا ان کا 10واں سربراہی اجلاس ہے۔ چیمپئن شپ کے معروف نوجوان کیمی انتونیلی نے میامی گراں پری کے لیے پول پوزیشن کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ متوقع شدید بارش کی وجہ سے ریس کے آغاز کے وقت کو 3 گھنٹے آگے لایا گیا تھا۔ 19 سالہ اطالوی فارمولا 1 کی تاریخ میں سب سے کم عمر ٹائٹل ریس لیڈر نے ہفتے کے روز ایک کشیدہ کوالیفائنگ سیشن میں 4 بار کے چیمپئن میکس ورسٹاپن کی طرف سے دیر سے لگائے گئے الزامات کا مقابلہ کیا۔ مکلا یمن مکلا کری A2 ہب میں کالی ٹی شرٹ میں ملبوس ایک شخص اپنے پروجیکٹ میں ایک ساتھی کی مدد کے لیے میز پر ٹیک لگا رہا ہے، جبکہ دوسرے مرد دفتری کرسیوں پر بیٹھ کر اپنے فون پر لکھتی یا اسکرول کرتی ہیں۔ یمن کے ساحلی خواتین دفتری کرسیوں بیٹھ کر دوسری ساحلی شہر مکلا میں جگہ کے دوسری طرف داخلی دروازے پر ایک چکنا کیفے طرز کا کاؤنٹر کھڑا ہے، جبکہ رنگ برنگی کرسیوں کو صاف ستھرا ترتیب دیا گیا ہے اور کمپیوٹروں کی قطاروں کے درمیان کام کرنے والے چند افراد ان پر قابض ہیں۔ یہاں جو چیز کاروباری افراد، ریموٹ فری لانسرز اور طلباء کو اپنی طرف کھینچتی ہے وہ صرف اسٹائلش سیٹنگ یا بلاتعطل بجلی نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ضروری چیز ہے: تیز قابل اعتماد سٹارلنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ۔ جوئل ایمبیڈ کے پاس 34 پوائنٹس، 12 ریباؤنڈز اور 6 اسسٹ تھے اور ٹریس میکسی نے 30 پوائنٹس اور 11 ریباؤنڈز کا اضافہ کر کے فلاڈیلفیا 76 کو میزبان تان کی مشرقی کانفرنس کی پہلی سیریز کے پہلے کھیل کے گیم 7 میں سیلٹکس کے خلاف 109-100 سے فتح دلائی۔ 76 نے پہلا، تیسرا اور چوتھا گیم ہارنے کے بعد ہفتہ کو سیریز کے آخری 3 گیمز جیت لیے۔